مجھے اپنے دیور سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ اس کی حرکتیں بہت عجیب سی تھیں۔ اکثر اپنے کمرے میں بند رہتا تو اس کے کمرے سے طرح کی آوازیں آتی۔ ایک دن اس نے کمرے کی صفائی کرنے لگی تھی۔ اس نے مجھے منع کر دیا۔ واپس جانے کے لیے مڑی تو دیکھا کہ بیڈ کے نیچے ایک لکڑی کا ڈنڈا پڑا ہوا تھا جس پر تیل لگا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرا دیور کوئی غلط کام کرنے میں مصروف تھا۔ ایک دن باہر اسٹول رکھ کر روشن دان سے دیکھا تو جان نکل گئی کہ میرا شوہر اس ڈنڈے پر تیل لگائے۔ میرے شوہر پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے اور ایک پارٹی سے ملنے کراچی جا رہے تھے۔ میرا دیور جو میرے ساتھ ہی رہتا میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا۔ مجھے اپنے دیور کی ایک بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ اپنا کمرہ سب سے صاف ستھرا رکھتا۔ اس لیے مہمانوں کے آتی میں اس کے کمرے کی طرف دوڑی کہ کم از کم اس کا کمرہ کھول کر کرسی وغیرہ لگا دوں تاکہ مہمانوں کی طرف بٹھا سکوں۔ اتنے میں دستک تیز ہونے لگی تو میں جلدی سے دروازے کی طرف آئی، مگر دروازہ کھلا تو سامنے ایک انجان عورت اور اس کے ساتھ 2 مرد کھڑے تھے۔ جی آپ کون؟ میں نے الجھے لہجے میں پوچھا۔ وہ جی ہمیں اصغر سے ملنا ہے۔ لڑکے لڑکوں کی عمر نسبتاً کم تھی۔ آپ کون ہیں بتایا نہیں؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ ہم ان کے دوست ہیں، ایک ضروری پیغام دینے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر میں نے خیز لہجے میں کہا مجھے بتا دیجیے آپ ہمیں گھر نہیں بلائیں گی؟ ایک لڑکے نے بے تکلف ہو کر کہا کیونکہ اس کے ساتھ عورت بھی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ میں نے اپنے دیور کے کمرے میں لے گئی۔ آس پاس تھوڑے سے کپڑے بکھرے ہوئے تھے جن کو سمیٹتے سمیٹتے میری نظر اثر کے بیڈ پہ پڑی بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے ہوئے یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اثر کے بیڈ پر لمبائی کے رخ میں سے 25 لکڑیاں تھیں جنہیں اس نے بڑے سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے بیڈ شیٹ کے ساتھ کمبل بھی اوپر ہی ڈال دیا تاکہ بڑا نہ لگے کیونکہ لکڑیوں کے تھوڑے تھوڑے تنے نظر آ رہے تھے۔ خیر لوگ تو پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے۔ میں نے ان کی خاطر تواضع کی، چائے اور بسکٹ وغیرہ کھلائے۔ مجھ سے مل کر یہ بہت خوش ہوئے۔ بولے ہم اصغر سے کوئی بات کرنے آئے تھے لیکن دوستی آپ سے بھی ہو گئی، مگر ان میں ایک لڑکا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے بال کندھوں تک لمبے تھے اور آنکھیں کسی درندے جیسی تھیں۔ خیر ابھی اصغر کے آنے میں وقت تھا۔ کہنے لگے ہمیں بھی جانا ہے، اگر اصغر آئے تو اسے ہمارا پیغام دے دیجیے گا کہ ہم سے رابطہ کر لیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ ان لوگوں نے خود اصغر سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ آج کل تو موبائل فون کا دور ہے۔ پھر سوچا کہ شاید اس کا نمبر بند ہو، مگر وہ ذمہ دار بچہ تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر میں بھی اس بات کو بھول بھال گئی۔ اصغر شام کو پہنچا۔ میں نے اسے اس کے دوستوں کے بارے میں بتایا تو وہ حیرت سے پوچھنے لگا بھابی کیا ان کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی؟ جی لڑکی تھی، تبھی تو میں نے انہیں گھر بٹھایا۔ میں نے وضاحت کی مگر اب آئندہ کسی کو بھی گھر کے اندر مت آنے دیجیے گا، چاہے وہ خود کو میرا دوست ہی کیوں نہ ظاہر کرے۔ اصغر نے کہا تو میرا ماتھا ٹنکا۔ کیوں اصغر، کیا تم اس لڑکی کو نہیں جانتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس لڑکی سے مل کر اسے ملاقاتیں کرنے کے بعد تم بدل گئے ہو اور اس کے بھائی اس لڑکی کے ساتھ تمہارا حساب چکتا کرنے آئے ہوں؟ میں نے اپنا دماغ لڑایا۔ خدا کا خوف کریں بھابی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ بس وہ لوگ ذرا دور کے ہیں، میں ان سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا۔ خود ہی آ جاتے ہیں، اب میں اپنی پیاری بھابھی پر اپنے دوستوں کا بوجھ تھوڑی نہ ڈالوں گا۔ اصغر نے تکلفانہ ہو کر میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اصغر میرے پیارے بھائی تم میرے دیور ہو، میں تمہاری عزت کرتی ہوں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا مگر شریعت میں دیور اور بھابھی کے درمیان ایک حدود قائم کر رکھی ہے، اسے کبھی پار کرنے کی کوشش مت کرنا۔ بھلے تمہاری نصیحت کتنی بھی اچھی ہو ویسی کروں گی جو اللہ کے حکم ہے۔ میری بات پر اثر کہہ کے لگانے لگا وہ بھابھی آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اچھا بھائی میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں تو آپ کو اپنی بڑی بھابھی مانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ پھر جاتے جاتے واپس آیا اور چیک کر بولا بھابھی میں آپ کے لیے آج ایک ایسی چیز لاؤں گا جو آپ نے اس سے پہلے نہ دیکھی نہ اس کے بارے میں سنا ہوگا، دیکھیے گا آپ خوش ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ شوہر بھی گھر پر نہیں تھے۔ ان لوگوں کے آنے کے بعد سے مجھے ایک عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ دیور کو بھی روک نہیں سکتی تھی، کسی رشتے سے روکتی وہ میرا سہارا نہ تھا۔ اس بات کا خیال تو میرے شوہر کو کرنا چاہیے تھا۔ خیر شام کے وقت وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا ایک بڑا سا شاپر تھا جس سے اس نے میرے سامنے رکھ کر کھولا۔ اس میں سے انتہائی نفیس اور خوبصورت لباس برآمد ہوا جو لال رنگ کا تھا۔ میں نے تو ایسا لباس اپنی شادی پر بھی نہیں پہنا۔ میں نے حیرت سے کہا ہاں تو بھابھی کیا ہوا، پہن لیجئے گا نا، اتنا خوبصورت لباس آپ کو بھیا نے کبھی لا کر دیا ہوگا۔ میرے دیور نے اپنے بھائی کا ذکر کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ اچھا صحیح ہے تم اسے رکھ دو، میں بعد میں دیکھوں گی۔ میں نے بھی اسے یہ محسوس کروایا کہ مجھے اپنے شوہر کی برائی اچھی نہیں لگ رہی۔ ارے بھابھی میں تو آپ کا بڑا مان گئے۔ اس نے کہا یہ آپ کے لیے لایا ہوں، آپ واقعی میں میری بڑی بہن ہے، اب میں اپنی بہن کے لیے کپڑے بھی نہیں لا سکتا۔ اس کی انہیں باتوں سے میں مجبور ہو جاتی۔ اچھا لاؤ ادھر دے دو۔ میں نے وہ سوٹ لے کر الماری میں رکھ دیا مگر اس میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، یوں لگ رہا ہے جیسے اس کپڑے کو کسی گندے محلے میں دھویا گیا ہو۔
مگر کپڑا واقعی اتنا نفیس تھا کہ میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ شام کا کھانا بنانے کے بعد میں نے اصغر سے کہا کہ وہ اپنے کمرے کی اچھی طرح صفائی کر لے۔ مہمان آتے ہیں جب اس کمرے میں کچھ لکڑیاں پڑی تھیں، اچھا نہیں لگتا کہ گھر میں ایسی چیزوں کو رکھا جائے۔ میری بات سنتے ہی نرم اور اچھے لہجے والا اصغر غصے سے بھڑک اٹھا۔ بھابھی آپ نے ان لکڑیوں کو ہاتھ بھی کیسے لگایا؟ وہ اس کے تو غصے میں تھا کہ میں بھی خوفزدہ ہو گئی۔ کیوں بھائی، میں نے تو ہاتھ نہیں لگایا، اوپر چادر ڈالی تھی۔ میری بات کرنے پر اصغر کمرے کی طرف بھاگا جیسے ان لکڑیوں کو دیکھنا اس کے لیے ثواب کا کام ہو۔ واپس آیا تو مطمئن تھا۔ ٹھیک ہے بھابھی، مگر آئندہ میرے کمرے میں یوں مت جائیے گا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کی اس بات پر مجھے حیرت ہوئی۔ آخر ایک چٹے چھان لڑکے کو اپنا کمرہ چھپانے کی کیا پڑی ہے؟ مگر چونکہ میرے شوہر گھر نہیں تھے اس لیے میں اپنے دیور سے محتاط رہ رہی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔